Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूके के विज़िट पे हैं और इस विज़िट पे बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स थी और बैक टू बैक इवेंट्स थे. बहुत टाइट सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे यूके में प्रेसिडेंट ट्रंप के आने पे, और जो उसमें ज़्यादा एलिमेंट था, बल्कि मेरे ख्याल 80% एलिमेंट वाज ट्रंप्स पोजीशन ऑन गाज़ा. अगर शॉर्टली मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हुआ इस विज़िट पे, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन का जो ये विज़िट किया है उसमें जॉइंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस भी थी और इसके अलावा ऐसी मीटिंग्स भी थी जो कि मीडिया के सामने नहीं हुई. इसके अलावा वो रॉयल पैलेस, बकिंगम पैलेस गए. ऑफ कोर्स प्रिंस चार्ल्स ने उनको रेड कार्पेट रिसेप्शन दिया और इट वाज अ रॉयल बुके जिसका पूरा डिस्प्ले था वहाँ पर. इसको जिसे कहते हैं बेस्ट ऑफ द यूके वाज प्रेजेंटेड टू डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल वैसे ही जैसे कतर के विज़िट पे और सऊदी अरेबिया के विज़िट पे हमने देखा. सो वन थिंग इज़ क्लियर दैट एवरीबडी वांट्स टू प्लीज़ डोनाल्ड ट्रंप. हर कोई उनकी मेंटालिटी समझता है कि वो रॉयल्टी की तरह ट्रीट होना चाहते हैं, वो प्रोटोकॉल्स पसंद करते हैं और वो जो मुल्क उनसे जो लेना चाहते हैं दे आर ट्रीटिंग हिम in the same psychological way, something that India is still missing. Al Jazeera ने तो यहाँ तक कह दिया है कि both leaders led with flattery as they announced new economic agreements with Trump, pledging a renewed special relationship, and Starmer praising the US president's efforts to end the wars in Gaza and Ukraine. अब वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कराने की, और गाज़ा का भी कह रहे हैं, यूक्रेन का भी कह रहे हैं. एंड हेयर इज़ द हिपोक्रेसी. वी ऑल नो कि कल ही एक दफ़ा फिर सीज़ फायर की कोशिश को यूएस ने वीटो किया है. सो क्लियरली ये हिपोक्रेसी है ऑफ दीज कंट्रीज एंड स्पेशली दीज इम्पीरियल पावर्स हु लाई थ्रू देयर टीथ, जो आपके सामने झूठ ऐसे बोलेंगी और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगी और स्टेट लेवल पे बोलेंगी कि आपको समझ नहीं आएगी हाउ टू डील विद देम. बट दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए आपको इसी तरह डील करना पड़ता है इस दुनिया में, जिस तरह हम कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है इस वक्त. टू कट इट शॉर्ट, ट्रंप शोड लिटिल विलिंगनेस टू ब्रेक हिज सपोर्ट फ्रॉम इज़राइल. बड़ी क्लियर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी, उनसे जब भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमास इज़ द वर्स्ट थिंग दैट आई हैव सीन इन द वर्ल्ड. जो उन्होंने बेबीज़ के साथ किया है वो तो दुनिया में मैंने ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में कभी देखा ही नहीं है. जो हमास ने अटैक करके 7 अक्टूबर को वहाँ पे लोगों के साथ किया, हर चीज़ को सुपरलेटिव डिग्री में वो हमास से रिलेट करते रहे. इज़राइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ ये कहते रहे, और ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और हमास को बिल्कुल कोई रोल नहीं दिया जा सकता. इसके ऊपर यूके और यूएस जो हैं वो क्लियरली एक दूसरे के साथ साथ खड़े नज़र आए. नाउ एनीबडी कैन आस्क इन अ फ्री वर्ल्ड कि आप कौन होते हैं बताने वाले कि पैलेस्टाइन में पैलेस्टीनियंस गवर्नेंस किससे करवाना चाहेंगे अपने लिए. बट दिस इज़ द रियलिटी दैट आई एम ट्राइंग टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू. कि रियलिटी ये है कि ना सिर्फ उन्होंने इज़राइल को वहाँ पे कब्ज़ा करने में हेल्प किया, 1948 में वो मुल्क क्रिएट करवाया और वहाँ के जो नेटिव्स हैं, वहाँ के जो असल रहने वाले हैं, उनको डिसलोकेट कर रहे हैं. और बाद का जब भी वॉर ख़त्म होनी है उसके प्लान्स भी उनके पास कम्प्लीटली मौजूद हैं कि बाद के गवर्नेंस के प्लान में कौन होगा जो लीड रोल लेगा. और टाइम्स ऑफ इज़राइल में बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट छपी है जिसमें टोनी ब्लेयर का जो फार्मूला है ऑन गवर्नेंस आफ्टर द वॉर, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. जैरेड कुशनर जो इनके दामाद हैं वो पिछली टर्म में एडवाइज़र थे ऑन मिडल ईस्ट डायरेक्टली. बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज्यू फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, इन्फ्लुएंशियल ज्यूज़ फैमिलीज़ जो वहाँ पे हैं, 13 ट्राइब्स जो वहाँ के मशहूर हैं, जिनकी बड़ी से है वहाँ की पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल हैपनिंग में, उससे उनका ताल्लुक़ है. तो अभी भी जैरेड कुशनर ही हैं जो बैक चैनल से सपोर्ट दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं टू स्टीव विटकॉफ जो इस वक्त के इस टेन्योर में एनवॉय हैं टू द मिडल ईस्ट. इसके अलावा स्टार्मर डिड नॉट बैक डाउन फ्रॉम यूके प्लान्स टू रिकग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट. उन्होंने कहा हाँ हमारे प्लान्स हैं, लेकिन हम अपने टाइम पे और अपनी मर्ज़ी से देखेंगे कि हमने कैसे पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट करना है एज अ सेपरेट स्टेट. उसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनसे बहुत नाराज़ हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और क्योंकि उनसे नाराज़ हैं तो इंडिया से भी बहुत नाराज़ हैं. और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रेसर में वंस अगेन उन्होंने जिक्र किया
کہ انڈین پرائم منسٹر مودی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن. کل ان کی برتھ ڈے تھی, میں نے ان کو وش بھی کیا ہے, لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں یوکرین وار کو. نا ہیئر از اے پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ یہ کیوں ایک دم سے الاسکا سمٹ میں ڈائریکٹلی پوٹن سے ملنے کے بعد ایک دم سے پوٹن کا نام یوز کر کے رشیا کی وار کہہ کے انڈیا کو پرابلم میں ڈالنے کی جو کوشش ہے یہ اتنی زیادہ کیوں ہائپڈ اپ ہے؟ بیسکلی بیکاز ہی از انیبل ٹو اسٹاپ پوٹن, کیونکہ پوٹن جس فارمولے پہ چل رہے ہیں وہ اس سے باز نہیں آ رہے. ہی از ویری کلیئر آن اٹ, وہ کیا ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ وہ بھی ایگزیکٹلی وہ فارمولا اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, بیک آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں, تو اب وہ ان کو ولن بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں ان کی جو وار ہے اس کو سپورٹ کرنے والے بھی جتنے لوگ ہیں میں ان پہ بھی سینکشنز لگاؤں گا. اور انڈیا نے کیونکہ ان کو ویسے بھی کل بھی انہوں نے کہا کہ انڈیا نے وار جو لوز کی ہے اس میں بھی انہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. ایگزیکٹلی کیا ورڈز انہوں نے بولے, ان کا کہنا تھا کہ پوٹن ہیز لیٹ می ڈاؤن, ہی از کلنگ مینی پیپل اینڈ ہی از لوزنگ مور پیپل دین ہی از کلنگ, اور رشین سولجرز آر بینگ کلڈ ایٹ اے ہائر ریٹ much more than the Ukrainian soldiers. انہوں نے کہا ہے کہ رشین سچویشن, I hope we are going to have some good news for you coming up. اور ساتھ انہوں نے بہت ہی ڈس اپوائنٹمنٹ شو کی ٹورڈز انڈیا. اگر کوئی دو ٹیک اویز اس پریس کانفرنس میں سے لی جائیں تو ایک تو انہوں نے نیٹو کو کہا اور EU کو کہا کہ وہ 100% ٹیرفس لگائیں آن انڈیا بیکاز انڈیا رشین آئل کو سپورٹ کر رہا ہے, اور پوٹن کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے اس جنگ کو سپورٹ کرنا. اور اس کے علاوہ ان سے کویسچن ٹک ٹاک کے بارے میں ہوا, جس کے بارے میں انہوں نے بڑے کھل کے کہا کہ ہاں جی, کیونکہ جو الگوریدم کو کنٹرول کرتا ہے وہ آؤٹ کم آف دا پالیٹکس بھی کنٹرول کر سکتا ہے. سو آئی ہیو پلانز اباؤٹ ٹک ٹاک. لیٹس فرسٹ ڈسکس کہ یہ جو ٹیرفس کا مسئلہ ہے انڈین اکانومی کو لے کے یہ کیوں اتنا زیادہ زور پکڑ رہا ہے. ٹرمپ کے کل ورڈز تھے یورپین لیڈرز کو, انہوں نے کہا کہ آئی وڈ ٹیل یو ٹو پنش انڈیا فار امپورٹنگ رشین آئل. 2024 میں انڈیا نے 88 ملین ٹنز آف رشین کروڈ جو کہ اباؤٹ 35% آف اٹس ٹوٹل امپورٹس ہے وہ امپورٹ کیا ہے. ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ جو ہے اٹ از کیپنگ دا رشیاز وار مشین الائیو. آپ کو یاد ہوگا ان کے ٹریڈ سیکرٹری نے تو اس کو مودیز وار بھی کہہ دیا تھا. اگر یورپ ٹرمپ کی بات مان لیتا ہے تو اس کا امپیکٹ انڈین اکانومی پہ بہت شارپ ہوگا. الیکٹرانکس اینڈ IT ہارڈ ویئر کو دیکھیں تو ٹیرفس جو ہیں وہ انڈین ایکسپورٹس کو بالکل انکمپیٹیبل کر دیں گے. فارماسیوٹیکلز بہت بڑا ایشو ہے یورپ میں. جتنے بھی ہیلتھ سیکٹرز ہیں تھرو آؤٹ یورپ وہ بہت سٹریس میں ہیں. ان کی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ خود اتنی انٹیکٹ نہیں ہے, اس لیے دے آر ہیویلی ڈپینڈنٹ آن انڈیا ٹو امپورٹ فارماسیوٹیکلس. اور اگر ٹیرف لگتا ہے تو پرائسز بڑھ جائیں گی اور یورپ کو ڈفرینٹ بائرز کی طرف جانا پڑے گا. سو یہاں بھی انڈیا کو دھچکا لگے گا. اسٹیل اینڈ بیس میٹلز کو اگر دیکھیں تو مارجنز کولیپس کریں گے اور فیکٹریز کو آرڈرز ملنے بند ہو سکتے ہیں انڈیا کے اندر. رزلٹ کیا ہے؟ ایکسپورٹس شرنک کریں گی, جاب کٹس ہوں گے, گروتھ سلو ہوگی. اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کنٹری جو آلریڈی اسٹرگل کر رہا ہے انفلیشن کو لے کے, ان امپلائمنٹ کو لے کے. سو ڈائریکٹ اکنامک شاک اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. یورپ ریلکٹنٹ ہے کہ وہ انڈیا کو سینکشن کرے. وائی؟ بیکاز ایک وقت میں دو کنٹریز کو سینکشن کرنے کا یا ٹیرف لگانے کا کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. ایک وہ کہہ رہے ہیں چائنا کو اور ایک انڈیا کو. چائنا یہ شاک ایبزارب کر سکتا ہے. 40% آف دا یورپس امپورٹس کم فرام چائنا. لیکن انڈیا کو اگر دیکھیں تو اس کا ٹریڈ والیوم اس سے بہت چھوٹا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے, ان کی بات ماننے کے لیے انڈیا کے اوپر ٹیرف لگا دیں, جس کا آلریڈی ٹریڈ والیوم یورپ کے ساتھ چھوٹا ہے, لیکن وہ چائنا کے ساتھ اپنا جو 40% آف امپورٹس ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے, وہ ٹریڈ والیوم کم نہیں کرنا چاہتے. سو دیر از اے ہائر پرابیبلٹی کہ اگر یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا, وہ لوگ جو انڈیا کے بہاف پہ اور واشنگٹن میں اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ ڈفرینٹ لیول پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو منایا جائے ناٹ ٹو گیو اپ on its strategic partner like India. اگر وہ نہیں مانتے تو it's going to be a big blow to Indian economy. چائنیز فارن منسٹر وانگ یی جو ہے انہوں نے صاف کہا ہے کہ sanctions won't resolve anything.
اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم یہ پریشر ایبزارب کرنے کو تیار ہیں. انڈیا یہ پریشر ایبزارب نہیں کر سکتا. دوسری طرف ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا ایشو ہے وین اٹ کمز ٹو نیٹو. پولینڈ اور رومینیا آلریڈی بہت اریٹیٹڈ ہیں اور بہت زیادہ نیٹو کو پش کر رہے ہیں ٹو ٹیک سم ڈیسائسو ایکشن اگینسٹ رشیا, بیکاز رشین ڈرونز نے کئی دفعہ پولینڈ اور رومینیا کی جو ایئر اسپیس ہے اس کو کراس کیا ہے. سو ٹرمپس کے جو ٹیرفس کی کال ہے یہ بڑی ایک ٹینس ایٹماسفیئر میں آ رہی ہے. ایک طرف نیٹو کو سپورٹ چاہیے کہ وہ اگر اس کو لڑنا پڑتا ہے تو وہ لڑ سکے رشیا سے. دوسری طرف چائنا کے ساتھ وہ اپنا ٹریڈ والیوم جو کہ 40% ہے اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتا, بیکاز اگر جنگ کرنی ہے اور ساتھ ٹریڈ والیوم بھی آپ کا کٹ ہو رہا ہو, یہ بہت بڑا اکنامک بلو ہے. تو ایک کیجولٹی اگر کہتے ہیں کسی کو آپ نے قربانی کا بکرا بنانا ہو تو وہ پھر انڈیا کو بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ٹریڈ والیوم چھوٹا ہے. اگر برسلز ٹیرف امپوز کرتا ہے تو انڈین گڈس ان دا یورپین مارکیٹ ول بیکم ویری ایکسپینسو. ایکسپورٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا, انڈیا میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ شرنک کریں گی, فیکٹریز کو آرڈرز نہیں ملیں گے, جابس کٹ لگیں گے, گروتھ سلو ہوگی. سو اٹس ناٹ اے ویری گڈ سچویشن فار انڈیا, اینڈ اٹ ڈز ناٹ مین کہ کل انڈیا کولیپس کر جائے گا, لیکن ملکوں پہ ایسے ٹائمز آتے ہیں. اور اس وقت جو انڈیا سچویشن فیس کر رہا ہے اس میں انٹروسپیکشن کی جو ضرورت ہے انڈیا کو وہ نظر نہیں آتی, بیکاز دا ڈیپر اسٹوری ہیئر از کہ انڈیا نے اپنے سارے ایگز ہمیشہ جیسے کہتے ہیں یو ایس کی باسکٹ میں رکھے ہیں, اسی اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کے اوپر ڈپینڈ کیا ہے. یورپ پہ بھی اتنا فوکس نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. تو وہ جب آپ ایک جگہ پر سینٹرک ہو کے چلتے ہیں, آپ کی اپروچ کسی ایک لینس سے کسی ایک ڈائریکشن میں ہی ہوتی ہے اور آپ نے پلان بی پہ کام نہیں کیا ہوتا, اور اوپر سے آپ میں ہیوبرس بھی ہو, اوپر سے آپ سمجھتے ہوں یور آئیڈیولوجیکلی سپیریئر, اوپر سے آپ اپنے ریجن میں بھی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہوں اور ہیجمون کا کردار ادا کرتے ہوں, تو اس وقت ہر ڈائریکشن میں انڈیا جو ہے وہ کمپرومائز نظر آتا ہے, بیکاز باقی کے جتنے بلاکس ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور ریلیشن شپ نہیں رکھا انڈیا نے جیسا یو ایس کے اوپر ریلائنس کے چکر میں اس نے ہمیشہ رکھا ہے. سیکیورٹی اپنی والنریبل کر لی ہے. ڈیورنگ دا 4 day اسٹینڈ آف وتھ پاکستان یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں, کیونکہ جو ہیراپ ڈرونز پاکستان کی سٹیز کو ٹارگٹ کر رہے تھے ان کو اسرائیلیز آپریٹ کر رہے تھے. تو اگر آپ کے پاس بیسٹ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے اینڈ یو ڈو ناٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو آپریٹ اٹ یور سیلف, دیٹ آلسو ایکسپوزز یو کہ آپ کی جو ملٹری مائٹ ہے, جتنا آپ چیسٹ تھمپنگ کرتے تھے, جتنا آپ نے ہر جگہ کانفلکٹس میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, چائنا کے ساتھ بھی, پاکستان کے ساتھ بھی, کشمیر میں بھی آپ کی ایلیگل آکوپیشن ہے, تو یو آر اونلی ایکسپوزنگ یور سیلف کہ اس میں ڈیپتھ کوئی نہیں ہے. سملرلی موسٹ آف دا ایکسپرٹس یوز ٹو سے کہ یہ جو انڈین اکانومی کو ریپ کیا جاتا ہے ان رائزنگ انڈیا, ان شائننگ انڈیا, اس اکانومی میں ڈیپتھ نہیں ہے. غربت کو دیکھ لیں, وہاں پہ آپ انفلیشن کو دیکھ لیں, سارے فگرز کو دیکھ لیں, تو جو ایک اکانومی کا اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے کہ ڈومیسٹکلی لوگ سیٹسفائیڈ ہوں, وہ سیٹسفائیڈ ہونا تو دور کی بات ہے, پاورٹی از مائنڈ باگلنگ. سو اگر فارن پالیسی بھی آپ کی اوور اسٹریچ ہو گئی ہے اینڈ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کوئی ڈفرینٹ اپروچ لینی چاہیے تھی پچھلے 20 سالوں میں, یو آر اسٹل ٹرائنگ ٹو الائن ود ماسکو, واشنگٹن, تیل اویو, برسلز, آل ایٹ دا سیم ٹائم, تو آپ چیزوں کو ریڈ صحیح نہیں کر رہے. سونر اور لیٹر یہ جو پاکستان سعودی ڈیفینس پیکٹ ہوا ہے اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ ایک دم سے, جس طرح میں نے کل انالیسس دیا کہ اس کے ایفیکٹس بڑے فار ریچنگ ہوں گے, گلوبل آرڈر میں ڈسٹربنس آئے گی اس سے, تو اس سے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں چینج ہوں. اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ واشنگٹن کو سیکنڈ تھاٹس آئیں اور پھر وہ واپس اپنا ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ ٹھیک کریں, جو کہ سونر اور لیٹر وہ کر لیں گے. بٹ دس از اے ویک اپ کال فار انڈیا کہ ان کی فارن پالیسی ہیز چینجڈ, ان کے سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس کے سسٹمز انٹیکٹ نہیں ہیں, اینڈ ابو آل وہ جو بیلنسنگ ایکٹ کو ہمیشہ سے لے کے وہ چلتے آئے ہیں کہ ہم جس سے مرضی ٹریڈ کریں گے, جس کے ساتھ مرضی تعلقات رکھیں گے, وہ اب دنیا ایبزارب کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کی اکانومی بھی ایکسپوز ہو گئی ہے اور آپ کی پارٹنرشپس بھی ڈاؤٹ میں پڑ گئی ہیں. سو دس از دا ٹیک اوے فرام ڈونلڈ ٹرمپس ورڈز آن انڈیا, جو انہوں نے کل یو کے میں پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے کہے, اور وہاں پہ بھی انہوں نے بار بار ذکر کیا
کہ اپنے رافیل بھی تباہ کرا لیے انڈیا نے, حالانکہ رافیل اتنے مہنگے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اف ہی ڈز اٹ انٹینشنلی, وہ جان کے انڈیا کو ہٹ کرتے ہیں بیکاز دے نو کہ یہ انڈیا کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہے, اور ساتھ سگنلنگ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کو انڈورس کر لیں, اگر جس طرح پاکستان نے کیا ہے کہ ہاں جی سیز فائر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کرائی تھی. اگر آج مودی اس کو انڈورس کر لیتے ہیں تو شاید تعلقات ٹھیک ہو جائیں, بٹ میرا خیال ہے کہ انڈیا چیزوں کو ریڈ ٹھیک نہیں کر رہا. ناؤ لیٹس موو ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف ٹرمپس یو کے پریس کانفرنس. ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ یو ایس اگر ٹک ٹاک خرید لیتا ہے تو کیا آپ اس کا الگوریدم چینج کر دیں گے؟ دس کویشچن از ویری امپورٹنٹ, اور اگر یہ ایک پریس کانفرنس میں جرنلسٹ پوچھ رہا ہے تو اٹ اونلی مینس کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ بیٹل فیلڈ آف الگوریدمس کتنی امپورٹنٹ ہے. الگوریدم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بلینز آف پیپل ایوری ڈے what they would see, what is there to be promoted, کون سی آوازوں کو پھیلانا ہے, کون سی آوازوں کو چھپانا ہے, ان تک پہنچنے نہیں دینا, ان کی ریچ کم کرنی ہے, کون سی پالیٹکس کو شیپ کرنا ہے, کلچر کو کس طرف لے کے جانا ہے, ایون الیکشنز کے ساتھ کیا کرنا ہے. ٹرمپ نوز دس ویری ویل اینڈ ہی آلریڈی ٹرائیڈ ٹو بین اور فورس دا سیل آف ٹک ٹاک ان 2020. لیکن اب تو وہ اوپنلی, کل انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ جو بھی الگوریدم کو کنٹرول کرے گا وہی جیتے گا. اس کا مطلب ہے وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہی نوز کہ وہ جو الیکشنز کا شور مچا تھا, جو پچھلی سکسیس تھی, جو پچھلی وکٹری تھی الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس پہ الیکشن فراڈ یا ریگنگ کا جو شور مچا تھا یو ایس میں, دیٹ از ٹرو. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکے اور اسے پروو بھی نہیں کر سکے. Algorithms are the smartest way to spread perceptions and narratives. Just understand this, because آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بھی روز ٹیلی فون سیل فون کی شکل میں ہوتا ہے, ہر وقت ہمارے سامنے اسکرینز ہیں, اتنے سارے ڈیجیٹل پلیٹفارمز ہیں, ہم ہر وقت ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں ٹو سو مینی وائسز. اور وہ جو ایک آپ کے مائنڈ میں ان اینڈنگ انفارمیشن ہے, جسے کہتے ہیں اتنا زیادہ انفارمیشن اوور فلو ہے, اس کو فلٹر کیسے کرنا ہے. کسی مس گائیڈڈ نیریٹو کی طرف نہ نکل جائیں آپ. آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں, ووٹر کیا دیکھ رہا ہے, پولیٹیکل مائنڈز رکھنے والے کیا دیکھ رہے ہیں, یوتھ کس پہ فوکس کر رہی ہے. سو یہ جو الگوریدم نام کی چیز ہے, یہ جو کوڈ ہے, اٹ از دا اسمارٹیسٹ وے ٹو گیٹ ان ٹو یور ہیڈ. سو اس کے لیے اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے. ایٹ دا ویری لیسٹ اگر بہت ہی میں ان کا ایک نیرو سا امپیکٹ بتاؤں تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو الیکشنز کو بھی شیپ کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ مائنڈ یو ان اے کنٹری لائک یو ایس, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو سائبر سیکیورٹی کے پروٹوکولز ہیں وہ دنیا میں بیسٹ ہیں. Now this means کہ جو ایک میدان جنگ کائنیٹک آپریشنز کا ہوتا ہے, اسی طرح الگوریدمز کا بھی ہے, اینڈ اٹس ریئل. اب یہ کوئی کہانی نہیں رہ گئی, اور ہر ملک اگر وہ اپنے ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کے معاملات کو الائن کرنا چاہتا ہے, پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, تو اسے انٹیگریٹ کرنی پڑے گی یہ ڈومین انٹو اٹس نیشنل سیکیورٹی پالیسی. بیکاز دا وارز آف دا فیوچر, only those who combine the military defense with algorithms, they are going to be able to protect their sovereignty territorially and win it as well. So جب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ changing the algorithm can change the outcomes, change the politics, change the elections, اور کھل کے کہہ رہے ہیں وہ, it means کہ world leaders already know it. اور یہ الگوریدم از اے بگ پاور ان ٹوڈیز پالیٹکس. آپ کوئی چیز سرچ کرنے کی کوشش کریں, میں ایز اے جرنلسٹ کئی چیزیں جب سرچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو میں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی, وہ ڈومین بلاکڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل کچھ چیزیں ہماری اپنی اسٹیٹ بلاک کر دیتی ہے, جو ہماری اسٹیٹ بلاک نہیں کرے گی وہ کوئی اور سینٹر ہوگا جس نے اسے بلاک کیا ہوا ہوگا. فائر والز کا کانسیپٹ یہی ہے, بیکاز یہ جو انفارمیشن وارفیئر ہے, اس کو جب انٹیگریٹ کیا ہے ہر ملک نے اپنے اپنے مطابق اپنی سیکیورٹی کے لیے انٹو دیئر نیشنل سیکیورٹی فیبرک, تو پھر انہوں نے فائر والز لگائی ہیں, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا کا شکار ہوں. اسی لیے نیریٹو بلڈنگ پہ اب اتنا فوکس کیا جاتا ہے. سو ناؤ دا میسج از ویری شارپ کہ الگوریدمز aren't just tools of tech, یہ صرف بات چیت کی حد تک نہیں رہ گئے, they are core to everything.
that protects a nation's sovereignty या national defense. इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि चाइना में जितने भी फेसबुक टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं वो उन्होंने अपने खुद बनाए हुए हैं. सो उन्होंने अपने सोशल सिस्टम को, सोशल प्लेटफॉर्म्स जो प्रोवाइड किए हैं वो चाइना मेड है, बिकॉज दे डोंट वांट कि वो अमेरिकन मेड सिस्टम्स को यूज़ करें, बिकॉज फिर अमेरिकन माइंडसेट उनके लोगों को इम्पैक्ट करेगा. सो दिस इज़ अ ह्यूज बैटलफील्ड, इट इज़ अ रियलिटी. अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी डिस्कस होती है. जो बहुत बड़ा इशू टिकटॉक का बना, उसमें टिकटॉक को तो यूएस ने अपने लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तक कह दिया था. क्यों कहा था? बिकॉज वो जो गाज़ा वॉर में बहुत खुल के एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गाज़ा के लिए सपोर्ट गार्नर हुई थी, उसमें टिकटॉक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. टिकटॉक ने गाज़ा रिलेटेड जितना मटेरियल था उसको सेंसर नहीं किया था, इसलिए उन्होंने उस वक्त उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया और उसको अब ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं. और ज़ाहिर है वो उसको ख़रीद के उसका एल्गोरिदम अमेरिकन फ्रेंडली करेंगे ताकि अमेरिकन लोग जो हैं वो जो कुछ खुल के बोलना चाहते हैं वो ना बोल सकें. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ्यूचर ये भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिकॉज स्टेट कंट्रोल एल्गोरिदम के ज़रिए से जो टेक जायंट हैं, दिस इज़ वाई वो आपको हर बिग इवेंट में ट्रंप के इर्द गिर्द नज़र आते हैं, बिकॉज ट्रंप ये जान गए हैं कि रैलीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शंस में कंस्टिट्यूएंसीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है. ट्रुथ सोशल ही काफ़ी है, ट्विटर ही काफ़ी है, टिकटॉक ही काफ़ी है. और हमने देखा है कि ही इज़ मोर पॉपुलर देन डेमोक्रेट्स. कैमला हैरिस उस तरीके से टैप नहीं कर सकी थी मैसेस को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया था. और इसी वजह से ट्रेडिशनली जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स की अहमियत है वो भी इन इलेक्शन में हमने देखी वो बहुत कम हो गई. उसमें से ऑडियंस निकल गई, लोगों का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था. वो ख़बर लेने के लिए ट्रेडिशनल मीडिया की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाते थे, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी जो नैरेटिव उनको पसंद आता था वो उसी को फॉलो करते थे. सो दिस इज़ इट. ट्रंप की कल की इस पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का टेक अवे, जिसका बहुत बड़ा एंगल ये टेक जायंट्स का है, एंड आई थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं इस बारे में आपसे बात करूं. एंड आई विल ट्राई कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट एक्सप्लेनर भी करूं और इसको मज़ीद आसान ज़ुबान में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं फॉर द पीपल जो स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं समझ पाते. और मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू आर स्टडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल योर रिसर्च इन इंग्लिश, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको ट्रांसलेट करना इनटू उर्दू. आई ट्राई माय बेस्ट और मैं कोशिश करूँगी कि शायद कोई सब टाइटलिंग ऐसी की जा सके जो थॉरली उर्दू में हो और साथ ही थॉरली इंग्लिश भी आपको उसके ऊपर प्रोवाइड हो सके. कोशिश कर रही हूँ. लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम.